خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 تک ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ لی ہے، جو سپارہ 2 میں ہے، اور اس کا رکوع ہو گیا ہے 214 رکوع پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو یہاں تک ہم نے اللہ کے کرم سے ایک ایک لفظ کر کے تجوید سیکھ لی ہے، اور اس سے آگے ہمارا سبق ہوگا آج 234، ٹھیک ہے، 234 نمبر آیت ہوگی، اور اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو میرے جو نئے بہن بھائی اس چینل پر آئے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پر ایک ویڈیو سبق کی صورت میں اپلوڈ ہوتی ہے، جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ بآسانی گھر بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 234 سے، یہ یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین واو لام زبر واللام زبر لا، والذین دال کو نرمی سے پڑھیں گے، والذین یتوفون منکم ویذرون دال کو نرمی سے پڑھیں گے اور را کو پر کر کے پڑھیں گے، ویذرون ازواجا یتربصن، زا کو سختی سے، ازواجا جیم دو یا زبر جین، یتربصن را کا موٹا با، را با زبر رب، با صاد زبر بس، سین اور صاد کی آواز میں دونوں میں فرق کرنا ہے، صاد کو تھوڑا موٹا پر کر کے پڑھتے ہیں، یتربصن ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ۔ اب دیکھ لیں، اب انفسہن یہ آ گیا غنہ، اور یہاں پہ اخفا اور غنہ میں آپ کو یہاں پہ غور سے سنیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس میں ہم زیادہ ناک میں لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ آواز کو چھپا لیتے ہیں ناک کے اندر، اور اس میں ہم سمپل طریقے سے اس کو غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو بھی آواز کو نون مشدد اور میم مشدد جب آ جائے تو ایک آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا یہ تشریح سمجھ لیں آپ۔ تو اب بِأَنفُسِهِنَّ یہ ہوتا ہے غنہ اور یہ ہوتا ہے اخفا۔ اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فَيَا مَدْزِرْ فِي أَنفُسِهِنَّ، ان پہ کریں گے اخفا، ہن پہ کریں گے غنہ، انفسہن بالمعروف میم عین زبر معروف، را موٹا، عین کو حلق کی آواز سے اور کھینچاؤ پیدا کر کے ادا ہوگا، کھینچاؤ پیدا ہوتا ہے تو تبھی کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، معروف۔ واللہ بما تعملون خبیر، لفظ اللہ پر کر کے پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر ہے، تعملون عین کو حلق سے، واللہ بما تعملون خبیر۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم عین را زبر را ضاد زبر رض،
عرضت میم پیش تم میم یہاں پہ ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، را موٹا پڑھیں گے اور ضاد بھی موٹا. عرضتم به من خطبة النساء من خط خا طا زیر خط خا موٹا طا بھی موٹا اور طا پہ ساکن ہے طا، اور یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے اس پہ ساکن ہونے کی وجہ سے. خطبتن تا باریک تا نون زیر تن نون زیر نی تن نسائی. اب یہ علی مد 4 سے 5 الف کے برابر لمبی ہوتی ہے، تو اس کو ہم لمبا کریں گے. من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم فا یا مد زیر فی 2 سے 3 الف کے برابر یہ لمبی ہے، یہاں بھی اخفا ہے اور ادھر بھی اخفا ہے. انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن. علم اللہ لفظ اللہ پر پڑھیں گے جب اس سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، اور انکم نون مشدد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. انکم ستذ سین کو سیٹی کی آواز سختی سے، اور تا ذال زبر تذ تا باریک اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. ستذکرونہن کاف باریک ہے، را موٹا پر ہے، اور آگے پھر یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے نون مشدد پہ. ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. قولا معروفا حمزہ نون زبر ان نون ساکن ہے، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے تا باریک قاف موٹا کر کے. ان تقولوا قولا قاف موٹا پڑھیں گے، اور یہ لام 2 میم زبر لم میم مشدد ہے، اس پہ غنہ کریں گے. قولا معروفا میم عین زبر مع حلق کے درمیانی حصے سے اور کھچاؤ پیدا کر کے اور عین کو ادا کریں گے. را واو پیش روفا را پر کر کے. قولا معروفا. ولا تعزموا عین کو حلق کے درمیانی حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے زا کو سختی سے. زا زیر زی تعزی میم واو پیش مو. تعزموا عقدۃ النکاح عین قاف پیش عق قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ساکن ہے قاف تو اس پہ ہم قلقلہ بھی کریں گے. عقدۃ النکاح تا نون زبر تن نون زیر نی عقدۃ کاف الف زبر کا عقدۃ النکاح زیر حی عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. یبلغ الکتاب اجلہ اجلہ ہا الٹا پیش ہو اجلہ ہو. جب وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو اجلہ پڑھ لیں گے. یہاں پہ یا با زبر یب اس پہ بھی قلقلہ ہے. یبلغ غین موٹا یبلغ الکتاب اجلہ. وَاعْلَمُوا واو عین زبر وا لام زبر لا میم واو مد پیش مو. وَاعْلَمُوا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فا یا مد زیر فی انفسکم فاحذروہ. انفسکم اس پہ ہم اخفا کریں گے اور فاحذروہ ذال کو نرمی سے حا کو دوسرے ہا سے جدا پڑھیں گے اور فا حا زبر فح ذال زبر ذا اور واو پیش رو. فاحذروہ ہا پیش ہو فاحذروہ وقفا فاحذروہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غفور حلیم. وَاعْلَمُوا میم واو مد پیش مو 2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. وَاعْلَمُوا حمزہ نون زبر ان نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا ان اللہ اس پہ غنہ کریں گے. لفظ اللہ پر کر کے پڑھیں گے. غائن بھی موٹا ہے اور را بھی موٹا. ان اللہ غفور حلیم غفور حلیم. ناظرین اکرام ہمارا سورہ بقرہ کے یہ جو سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کا رکوع ہو گیا 14واں کمپلیٹ. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا اتنا سبق کافی ہے. ایک ایک لفظ کر کے بھی ہم نے پڑھا ہے. اب دوسری دفعہ ہم اس کو پڑھیں گے روانگی کے ساتھ، تو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کو پھر پریکٹس بھی کرنا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم. ناظرین اکرام آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.